والحمدللہ رب العالمین والسلام علی المرسلین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ازواج کے علاوہ اولاد کے لیے بھی قرآن اور سنت سے دعائیں سکھائی گئی ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ انسان اپنی زندگی میں اپنی بہترین کمائی اپنی اولاد ہی کو سمجھتا ہے، اور انسان اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، اور اپنے بعد بھی ان کے لیے ہر طرح کی راحتیں اور نعمتیں چھوڑ کر جاتا ہے۔ لیکن اگر اولاد نیک ہو تو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی وہ بنتی ہے، اور والدین کی خون پسینے کی کمائی کو ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد بہترین جگہوں پر استعمال کرتی ہے۔ لیکن اگر اولاد بگڑی ہوئی ہو تو زندگی میں بھی انسان کے لیے اذیت اور عذاب ہے، اور بعد میں بھی اس کے مال کو ضائع کرنے والی ہوتی ہے، اور اس کے لیے بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے خصوصی طور پر اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، یعنی جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی اپنی اولاد کے خلاف دعا کرے، یعنی اسے بد دعا نہ دے، کیونکہ وہ بھی قبول ہو جاتی ہے اور پھر انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، کیونکہ ایسا نہ ہو وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ تمہاری بد دعا کو قبول فرما لے۔ اگر انسان کی ایسی دعائیں قبول ہو جائیں تو وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔ اگر کسی اولاد نہ ہو کسی کے ہاں تو اس کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے، اور وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ وہ کہتی ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، صالح لوگوں میں سے عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی، صالح لوگوں میں سے عطا فرمایا۔ اور یہ دعا بہت عرصے کے بعد سنی گئی تھی، لیکن سن لی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس وقت بھی انسان منہ سے کوئی بات نکالے وہ اسی وقت پوری ہو جائے۔ اس کے پورے ہونے میں بعض اوقات کئی سال گزر سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے سلسلے میں پھر ہم دیکھتے ہیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں، اس پر انہوں نے اپنے رب کا شکر بھی ادا کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسی اولادیں عطا فرمائیں۔ بلا شبہ میرا پروردگار دعائیں سننے والا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی بھی سنتا ہے اور اس کے علاوہ باقی لوگوں کی بھی دعائیں سنتا ہے۔ اس لیے اولاد کی طرف سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ ہونے کی شکل میں بھی اور ہونے کی شکل میں بھی۔ ان کی نیکی بھلائی کے سلسلے میں اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی، وہ بھی بڑھاپے تک مایوس نہیں ہوئے تھے، دعا مانگتے رہے۔ وہ جب دعا مانگتے تو کہتے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعا، اے میرے پروردگار تو مجھے اپنے پاس سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما، تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ پیغمبر ہمیشہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرتے بلکہ وہ نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ اولاد کا ہونا اللہ کا بندوں پر ایک بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اولاد نیک ہو تو وہ انسان کے لیے راحت، رحمت، آرام، چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو اپنے پھول کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد انسان کی بہترین کمائی ہے۔ فرمایا ان اولادکم من عطیہ بکسبکم، تمہاری اولاد تمہاری سب سے بہترین کمائی ہے، بس اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ، یعنی وہ انسان کے لیے حلال ہے اور جائز ہے۔ پھر اسی طرح بیٹیوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش بھی خیر اور بھلائی اور جنت کمانے کا ذریعہ ہے۔ یعنی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اولاد ایک رسپانسبلٹی بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔